میں اس وقت سر پہ سیاہ عمامہ پہنے ہوئے ہوں، یہ بھی سنت رسول ہے۔ سفید عمامہ اگر پہن لوں وہ بھی سنت رسول ہے۔ اور ایک موقع ایسا ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ میں گلابی رنگ کا عمامہ پہن لوں، وہ بھی سنت رسول ہے۔ معلوم ہے نا، حضور نے جب مکہ فتح کیا تھا، فتح مکہ کے موقع پر سیاہ عمامہ باندھ کر مکے میں داخل ہوئے، اور حضور کے پاس ایک اور عمامہ تھا جس کا رنگ بہت ہی خوشنما گلابی رنگ تھا، اور اس عمامے کا ایک خاص نام تھا، وہ نام تھا سحاب۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک خاص سنت یہ تھی، آپ کا طرز عمل یہ تھا، طریقہ کار یہ تھا کہ آپ اپنی ہر چیز کا ایک نام رکھ دیتے تھے، ہر شے کا نام رکھ دیتے تھے۔ ردا کا نام رکھ دیتے تھے، 2-3 ردائیں تھیں تو ہر ردا کا نام الگ الگ تھا۔ سواریوں کے نام الگ الگ رکھ دیے تھے۔ آپ کے پاس اگر 2 عمامے تھے تو دونوں کے نام الگ الگ تھے۔ تو ایک خاص عمامہ تھا جو آپ کو بہت پسند تھا، بہت عزیز تھا، اس کا نام آپ نے رکھا تھا سحاب۔ سحاب کے معنی بادل کے بھی ہیں، ابر۔ اس عمامے کا نام تھا سحاب، توجہ ہے۔ اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ اس عمامے کا رنگ نہایت ہی خوشنما گلابی رنگ تھا، اور یہ عمامہ حضور اس وقت پہنے ہوئے تھے جب آپ آخری حج سے واپس آ رہے تھے۔ جب واپس آ رہے تھے اس وقت یہ عمامہ آپ زیب سر فرمائے ہوئے تھے، اور جب ایک خاص مقام پہ پہنچے جہاں جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اب بس یہیں ٹھہر جائیے، اور اکیلے نہ ٹھہریے گا، سب کو روکیے، جو آگے بڑھ گئے ہیں انہیں واپس بلائیے، جو پیچھے ہیں ان کا انتظار کیجیے، جب سب جمع ہو جائیں تو پھر آپ یہاں ایک مجلس پڑھیے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ یہاں پر آپ ایک خطبہ ارشاد فرمائیے، اور اللہ کا وہ پیغام پہنچا دیجئے جو آپ پر نازل ہو چکا ہے۔ اب وہ پیغام پہنچا دیجئے جو نازل ہو چکا ہے۔ عجب انداز ہے، جو آپ پر نازل کر دیا گیا ہے وہ پہنچا دیجئے۔ میں قسم دے کر قرآن کی تمام مسلمانوں سے پوچھتا ہوں، کبھی ایسا ہوا کہ کوئی پیغام آیا اور حضور نے نہ پہنچایا ہو؟ کوئی پیغام ایسا، یعنی کوئی آیت آئی ہو، اس میں کوئی حکم نازل ہوا ہو، چاہے وہ اعتقاد سے متعلق ہو، اور چاہے وہ حقائق ایمان سے متعلق ہو، یا ارکان عمل سے متعلق ہو، عبادات سے متعلق ہو، یا معاملات سے متعلق ہو، کوئی حکم آیا ہو اور حضور نے نہ پہنچایا ہو، نہ سنایا ہو، اصلا متصور نہیں ہے یہ بات۔ اس کے معنی ہے کہ جتنے پیغام جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے وہ سب حضور فوراً سنا دیتے تھے۔ اب کون سا ایسا پیغام تھا جو جبرائیل خود کہہ رہے ہیں کہ جو آپ پر نازل تو کیا جا چکا ہے، اب وہ آپ سنا دیجئے؟ غور فرما رہے ہیں آپ؟ جستجو کیجئے پورے قرآن میں کہ وہ کون سا پیغام ہے
بھئی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے نا. القرآن یفسر بعضہ بعضہ، یہ ایک اصول ہے. قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے. قرآن کا ایک مقام دوسرے مقام کی وضاحت کرتا ہے. تو قرآن مجید میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پڑھنا شروع کرتے ہیں اور والناس تک چلے جاتے ہیں. کون سا ایسا مقام ہے جہاں کوئی بات کہی گئی ہے اور وہ حضور نے نہ پہنچائی ہو؟ غور فرما رہے ہیں ہے نا سوال؟ جا کر تحقیق کیجیے گا. تحقیق کی بات ہے، جستجو کی بات ہے. کون سا ایسا پیغام ہے جو آیا ہو اور حضور نے چاہے کیسے ہی نامساعد حالات رہے ہوں، یعنی خود توحید کا پیغام اور اپنی نبوت کا اعلان اس مکے میں جہاں اللہ کے گھر میں بتوں نے قبضہ کیا ہوا تھا، اس مکے میں جہاں اللہ کے گھر میں خانہ کعبہ میں بتوں کا قبضہ تھا، وہاں وحدانیت کا اعلان اور نبوت کا اعلان کچھ آسان تھا. مگر کیا حضور نے نہیں کیا؟ کیا. اب یہ کس حکم کی طرف اشارہ ہے؟ خطرناک ترین حالات میں حضور نے جو حکم دیا گیا وہ سب عمل بھی کیا، پہنچایا بھی. لیکن یہاں پر آنے کے بعد اب بات آ گئی تو بات بڑھتی چلی جا رہی، ورنہ یہ تو بس بطور مثال عرض کر رہا تھا میں کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دیجئے، تبلیغ کر دیجئے، پہنچا دیجئے وہ حکم، وہ بات جو آپ پر نازل کی جا چکی ہے. اب قرآن مجید میں صرف ایک مقام ہے جہاں اس ماں سے ملتا جلتا ایک ماں موجود ہے. یا ایھا الرسول بلغ، کیا بلغ؟ ماں، میم الف ماں، یہ دو حرف کا ایک کلمہ ہے. کبھی کبھی دو حرف کا ایک کلمہ کیا قیامت کا کلمہ ہوتا ہے کہ اس کی تشریح و تفسیر میں سینکڑوں صفحے لکھے جائیں تب بھی حق ادا نہ ہو. یہ قرآن ہے، کوئی اور کتاب تھوڑی ہے. یہ تو دو حرفی کلمہ ہے. قرآن میں تو ایک حرف کا کلمہ بھی ایسا موجود ہے کہ جس کی تفسیر لکھنے بیٹھیے تو کبھی مکمل نہیں ہوگی اور ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں سے قرآن شروع ہوتا ہے وہیں پہلا حرف. بائے بسم اللہ، یہ بے ایک حرف نہیں ہے، ایک مکمل کلمہ ہے. جو عربی داں حضرات ہیں، عربی گرامر جانتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں یہ ایک حرف نہیں ہے اس معنی میں جیسے حروف تہجی کے حروف ہوتے ہیں. حروف تہجی ہے نا، الفابیٹ جسے کہتے ہیں، اے بی سی. انگریزی میں بھی اس کی مثال مل سکتی ہے. جب آپ الفابیٹ پڑھائیں گے بچوں کو تو وہ اے ایک لیٹر ہے، لیکن اگر آپ کہیے دس از اے بک تو یہاں اے ایک لیٹر نہیں ہے، ایک مستقل ورڈ ہے، لیٹر نہیں ہے. یہ ایک لفظ ہے جو معنی رکھتا ہے. اسی طرح عربی میں کبھی کبھی ایک حرف نہیں شمار ہوتا، ایک پورا کلمہ شمار ہوتا ہے، ایک لفظ ہے، جملے کا ایک جزو ہے. اگر وہ جزو ہٹا دیا جائے تو جملہ بے معنی ہو جاتا ہے. تو ایک حرف بھی عربی زبان میں قرآن مجید کا ایسا ہے کہ اگر تفسیر لکھیں تو سینکڑوں صفحے لکھتے چلے جائیں اور سلسلہ ختم نہ ہو. یہ تو دو حرف کا کلمہ ہے، وہ بے ایک حرف ہے، اور یہ ماں میم الف دو حرف کا کلمہ ہے. اب ایسے ہی دوسرا کوئی ماں تلاش کیجئے قرآن مجید میں، ایک ماں کو دوسری ماں سے تفسیر کرنے کی کوشش کیجئے تو آپ کو مل جائے گا. کہاں ملے گا؟ جب معراج پیغمبر کا تذکرہ ہوگا. سورہ مبارکہ نجم، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا. اب یہ بات آگے جب بڑھے گی تو ایک منزل وہ آئے گی کہ فَأَوْحَا
الی عبدہ ما اوحا، اور اس منزل قاب قوسین او ادنیٰ پر رب اکبر نے اپنے عبد کی طرف وحی کی، جو چاہا وحی کی۔ اوحا الی عبدہ ما اوحا، وہاں بھی ما کہہ کر پیغام کو راز میں رکھا گیا۔ خدا کی قسم پورے قرآن مجید میں اس راز کو کھولنے والی یہ کلید آئی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دیجئے اب جو آپ پر نازل کیا جا چکا ہے۔ میں دست ادب جوڑ کے ایک بات عرض کیے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اللہ کا ہر حکم اہم ہے، ہر حقیقت جو وحی کے پیرائے میں نازل کی گئی اہمیت رکھتی ہے، اس میں کسی شک اور شبہے کی بات نہیں ہے۔ اور معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسرار بھی بہت ہیں، کسی ایک بات کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ بس یہی ہے راز معراج۔ اسرار معراج بہت ہیں، معراج کے اندر چھپی ہوئی باتیں بہت ہیں، مگر ان باتوں ایک بات ضرور ہے کہ دوسرے تمام احکامات میں اور اس حکم ولایت میں یہ فرق ضرور ہے، ہر حکم جبرائیل کے ذریعے سے پیغمبر پر اسی زمین پر نازل کیا گیا۔ یہ حکم وہ تھا کہ پیغمبر کو معراج پر بلا کر حکم سنا۔ یہ بات تو بالکل سامنے کی ہے نا، ہر حکم جبرائیل علیہ السلام یہیں لے کر آئے اور حضور نے پہنچا دیا۔ کوئی بات تو تھی جو وہاں ہوئی یا نہیں ہوئی؟ بلایا تو تھا نا۔ یہ ممکن ہے کہ بلایا ہو اور بغیر بات کیے واپس کر دیا ہو؟ بات تو ہوئی، خود اس نے اعلان فرمایا کہ میں نے بات کی، مگر بات ایسی تھی کہ اس وقت بھی جو بات کی اسے صیغہ راز میں رکھا۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، جو وحی کرنی تھی وہ وحی کی، اشارے میں کہہ دیا۔ یہ ما، میم الف ما یہاں بھی موجود ہے، ما اوحا، اور وہی ما، میم الف ما یہاں بھی موجود ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کی جا چکی ہے بات، اب وہ تبلیغ کر دیں۔ عجب منزل ہے۔ بحث کچھ اور تھی لیکن مثال میں یہ بات آ گئی تو میں نے گزارش کر دی۔ یہ جو موقع ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام غدیر خم پر ٹھہر کر، اچھا جب اس قدر اہتمام سے بات تھی تو پہنچایا بھی اہتمام سے۔ خدا کی قسم آج بھی اگر آپ میدان غدیر میں چلے جائیں، یہ روایت میں اپنے برادر بزرگ جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید ذوالقدر رضوی صاحب، پروردگار ان کا سایہ شفقت سلامت رکھے، ان کی روایت سے نقل کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ انہوں نے اس وقت اجازہ روایت حاصل کیا تھا جب ان کی عمر صرف 19 برس تھی۔ اس وقت سب سے پہلے انہوں نے حوزہ علمیہ نجف اشرف میں حضرت
علامہ آیت اللہ ہے، سید احمد